سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام، قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوگی، 70,000 باغیں ہوگی، مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اس کے باوجود وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہوگی۔ مجموعی تعداد فرشتوں کی 4 ارب 90 کروڑ بنتی ہے۔ کتنی؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتوں کی تعداد بنتی ہے، جو جہنم کی 70,000 لگاموں کو تھامے جب جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ بے قابو ہو رہی ہوگی۔ اللہ کے لیے سوچئے، اگر اس جہنم کو قیامت کے دن میدان حشر میں جو لوگ اکٹھے ہوں گے ان پر چھوڑ دیا جائے تو یہ جہنم ان کا کیا حشر نشر کر کے رکھ دے گی۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی جھوٹی کہانی ہے جو میں یہاں کھڑا ہو کر آپ کو سنا رہا ہوں؟ یہ کوئی حکایت اور افسانہ ہے؟ نہیں نہیں، اللہ کی قسم، یہ اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے تو وہ مذاق اڑائے، وہ ان باتوں کو ہلکا لے، بلکہ ایک مسلمان کو چاہیے، مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ان تمام باتوں کو سن کر دل کی گہرائی سے ان تمام باتوں پر ایمان لائے۔ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، انسان قیامت کے دن جہنم کو دیکھ کر نصیحت پکڑے گا، لیکن اس وقت نصیحت حاصل کرنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مجھے اور آپ کو یہ فائدہ اس وقت دنیا میں ہوگا کہ اگر یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہم نصیحت قبول کریں اور اس بات کا عزم کریں کہ جب ہم نے زبان سے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سچے دل سے کہیں، دل سے کہیں، دل سے، اوپر اوپر سے نہ کہے، جس طرح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قوم ایسی آئے گی یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن ان کے حلق سے اوپر اوپر رہے گا، نیچے نہیں اترے گا، ان کے سینے میں داخل نہیں ہوگا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، اور دین سے اتنی تیزی کے ساتھ پھر جائیں گے، نکل جائیں گے، جس طرح کے کمان میں تیر ڈال کر کھینچ کر چھوڑا جائے تو تیر نکل جاتا ہے۔ AK-47 میں جس طرح فائر کیا جائے تو گولی تیزی کے ساتھ نکل جاتی ہے، واپس نہیں آتی، اس طرح یہ دین سے تیزی کے ساتھ نکل جائیں گے، اور فرمایا ایسے خوفناک حالات ہو جائیں گے، انسان صبح کو مومن ہے، شام ہونے تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہے، صبح ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو چکا ہوگا۔ اپنا دین، ایمان، قرآن، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت دنیا کی خاطر، دنیا کے ڈالر پاؤنڈ کی خاطر، دنیا کے درہم دینار کی خاطر بیچ ڈالے گا، بیچ ڈالے گا۔ اسے پرواہ ہوگی تو دنیا کی پرواہ ہوگی، دین کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن انسان کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ بہت پچھتائیں گے پچھتانے والے، حتیٰ کہ نیکیاں کرنے والے بھی پچھتائیں گے، کاش ہم نے اس سے زیادہ نیکیاں کیوں نہ کی۔ گناہگار تو پچھتائیں گے ہی پچھتائیں گے، نیکوکار بھی پچھتائیں گے، کاش ہم اس سے زیادہ نیکیاں کما لیتے، اس سے زیادہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر لیتے۔ تکاد تمیز من الغیظ، جہنم کی آگ ہمارے غصے کے پھٹی جا رہی ہوگی۔ دنیا میں آپ نے ایسے ویڈیو کلپ دیکھے ہوں گے جہاں پر دکھایا جاتا ہے
کہ لاوا پھٹتا ہے. جب لاوا پھٹتا ہے تو پھر کیا عالم ہوتا ہے. وہاں پر آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آئے گا, اور اگر کوئی وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے تو انسان بنا تو بالآخر مٹی کا ہی ہے نا. یہ آگ اس کے جسم کا کیا حشر نشر کر کے رکھ دے گی. استغفر اللہ واتوب الیہ. اور جہنم گویا کہ کہہ رہی ہوگی زبان حال سے, لَأَنْتَقِمَنَّ الْيَوْمَ مِمَّنْ خَلَقْتَهُ عَبَدَ سِوَاكَ. اے اللہ آج کے دن میں انتقام لوں گی اس سے جسے پیدا تو نے کیا لیکن اس نے عبادت تیرے سوا کسی اور کی. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ یہ انسان بڑا ظالم ہے, بڑے ظلم کر رہا ہے, بڑے ظلم کر رہا ہے, غافل ہے ان باتوں سے. پتہ نہیں اس وقت کا انتظار ہو رہا ہے کہ جب موت آئے آنکھیں بند ہو جائیں اور عالم برزخ میں منتقل ہو جائے, پھر پتہ چلے کہ پیچھے میں کیا کر کے آیا, کیا چھوڑ کے آیا. اس وقت کا انتظار ہو رہا ہے. نہیں اللہ کے بندو, نہیں. موت سے پہلے نصیحت کو قبول کر لیجئے. موت سے پہلے نصیحت کو قبول کر لیجئے. آپ اور میں مسلمان ہیں, ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی سبق دیا امام حسین علیہ السلام نے میدان کرب و بلا میں. باغیوں کے سامنے, طاغیوں کے سامنے ڈٹ گئے, سرنڈر نہیں کیا. اور یہی سبق دیا داماد رسول سیدنا عثمان ابن عفان نے رضی اللہ تعالی عنہ, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی جو تمہیں قمیص پہنائے گا, کچھ لوگ آئیں گے تم سے یہ قمیص چھیننے کی کوشش کریں گے, اتارنے کی کوشش کریں گے, تمہاری قمیص پھاڑنے کی کوشش کریں گے. تم نے قمیص نہیں اتارنی, ڈٹ جانا ہے, انہیں قمیص اتارنے نہیں دینا. خلافت کی قمیص ہے, حکومت کی قمیص ہے. جو باغی گروپ آیا عبداللہ بن سبا اور اس کے چیلے چانٹے, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ڈٹ گئے, حتیٰ کہ طویل بھوک و پیاس برداشت کرنے کے بعد آخری رات خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے عثمان تمہارے لیے خوشخبری ہے, دنیا میں یہ تمہارا آخری دن ہے, تم آج کا روزہ ہمارے ساتھ جنت میں آ کر افطار کرو گے. شہید کر دیے گئے. کامیاب ہوئے کہ ناکام؟ اللہ کی قسم کامیاب ہوئے. یہی پیغام تمام صحابہ کا ہے, تمام صحابیات کا ہے, اہل بیت کا ہے, آل رسول کا ہے, خلفائے راشدین کا ہے. لَأَنْتَقِمَنَّ الْيَوْمَ مِمَّنْ أَكَلَ رِزْقَكَ وَعَصَاكَ. جہنم کی آگ غصے کے مارے پھٹ رہی ہوگی اور کہے گی کہ اے اللہ آج کے دن میں بدلہ لینا چاہتی ہوں ہر اس انسان سے جس نے رزق تیرا کھایا اور رزق کھا کے تیری نافرمانیاں کی. پتہ ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جانور کا ذکر کیا ہے, ایک جانور کا. ہم سب انسان یہاں موجود ہیں, بیٹھے ہوئے اللہ کے بندے. جانور کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے پوری سورت میں, اور اس کی اداؤں کا, اس کی خوبیوں کا, اس کے بھاگنے کا, دشمنوں کی صفوں میں داخل ہو جانے کا, چنگاریاں اڑانے کا, حتیٰ کہ اپنے مالک کے اشارے پر اپنی جان فدا کر دینے کا ذکر کیا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. پھر کیا کہا؟ ان الانسان لربه لکنود. کتنے انسان ہیں ان سے بہتر ہے یہ گھوڑا. کیا دیا ہے اس کے مالک نے اس کو, اس کے مجازی مالک نے اس کو کیا دیا؟ 2 وقت کا چارہ اور تھوڑا سا پانی. لیکن اس نے اپنے مالک کی ایسی پہچان کی, مالک اشارہ دیتا ہے بھاگ رہا ہے, مالک کا اشارہ ہے دشمن کی صفوں میں گھس رہا ہے, مالک کا اشارہ ہے اپنی جان قربان کر دیتا ہے. اور اس کے برعکس انسان, ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وانہ لحب الخیر لشدید, مال سے اسے بڑی محبت ہے.
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کیا یہ انسان نہیں جانتا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب قبروں سے مردے کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یہ جو انسان فوت ہوتے ہیں نا، ہم انہیں لے کر جاتے ہیں قبرستان، اور جب ہم بھی مر جائیں گے ہمیں بھی لے کر جائیں گے انسان قبرستان اور دفنا دیے جائیں گے، تو ایک دن آنے والا ہے قیامت کا، ہمیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا ان قبروں سے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير لانتقمن اليوم ممن اطبقت عليهم نعمك ونساك۔ اے اللہ، آج کے دن میں انتقام لینا چاہتی ہوں ہر اس انسان سے جس پر نعمتوں کی بارش تو نے کی لیکن وہ تجھے بھول گیا، اس نے تجھے فراموش کر دیا۔ کوئی خوشی مل جائے تو بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، دھمالے ڈالی جا رہی ہیں، ناچ ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، اور اگر کسی کو سمجھا دو تو سمجھانے والے سے بڑھ کر ان کا کوئی دشمنی نہیں، بلکہ کہتے ہیں آئندہ ان کا بائیکاٹ کرنا، انہیں بلانا ہی نہیں اگلے کسی فنکشن میں۔ انہوں نے ہماری بارات خراب کی ہے، ولیمہ بھی خراب کریں گے، ان کو ولیمے میں بلانا ہی نہیں۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ کون کرتا ہے؟ مسلمان کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والا، جتنا مذاق اڑایا جاتا ہے قرآن کا خوب اڑاتے ہیں، اور جب دلہن کو رخصت کرنے کی باری آئے تو قرآن اس کے سر پہ رکھ کے، چادر پھیلا کے قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کدھر تھا یہ قرآن تھوڑی دیر پہلے؟ اسلام یہی کہتا ہے مرد مردوں کے ساتھ بیٹھیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ بیٹھیں، بیچ میں پردہ کرو۔ دیور جیٹھ سے عورت پردہ کرے، مرد اپنی دیورانی سے جیٹھانی سے پردہ کرے۔ اسلام یہی کہتا ہے نا، پیغمبر اسلام نے یہی کہا ہے۔ کپڑے سلوا رہے ہو کھلے ڈلے سلواؤ، مرد اپنی شلوار پینٹ پجامہ پتلون ٹخنے سے اوپر رکھے، عورت جو ہے وہ تنگ باریک چست فٹنگ والا لباس نہ پہنے، گھر سے باہر نکل رہی ہے ضرورت کے تحت اپنے محرم کے ساتھ نکلے، سر کے بالوں سے لے کر ناخن تک پورے وجود کو قدم کے ناخنوں تک چھپا کے باہر نکلے۔ یہی تعلیمات ہے نا اسلام کی۔ اپنے کام کاج کرو لیکن جو ہی اذان کی آواز سنو سارے کام چھوڑ دو، مسجد میں آ جاؤ نماز ادا کرنے کے لیے۔ کچھ اور پڑھو یا نہ پڑھو لیکن اللہ کا قرآن ضرور پڑھو، سمجھ کر پڑھو، عمل کرنے کی نیت سے پڑھو۔ یہی ہے ہماری زندگی کا مقصد، اور کیا ہے؟ اور زندگی کتنی ہے؟ کوئی 1000 سال جی لینا ہے ہم نے دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دل سے پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اسلام کے ایمان کے تقاضے ہیں صحیح معنوں میں تا دم آخر انہیں پورا کرنے کی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے توحید پر ایمان اسلام پر، اور موت دے تو توحید و سنت پر ایمان اسلام پر سعادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔